السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 جنوری 2021 ہے اور قمری اعتبار سے 7 الاول جمادی الثانی 1442 ہجری ہے۔ بعض احباب نے یہ حکم دیا کہ روزانہ دائرے کا آغاز کسی قرآنی آیت یا کوئی حدیث سے ہونا چاہیے، چنانچہ حکم کی تعمیل میں آج سے ہی اس گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج گفتگو ہوگی سورۃ الفاتحہ پر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جو آپ دن میں کم سے کم 17 فرض نمازوں میں اور اوسطاً 40 مرتبہ پڑھتے ہیں مختلف نمازوں میں، اور کوئی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ الا بام القرآن وغیرہ۔ 7 آیات پر مشتمل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھائی ہے، اور ذرا ہم اس دعا پر غور کرتے ہیں کہ اس کے مضامین کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں بنیادی طور پر 4 پیراگراف ہیں۔ سب سے پہلے آداب دعا، اور اس کے بعد استحقاق دعا ہے، اور اس کے بعد اصل دعا ہے، اور آخر میں اس دعا کی وضاحت ہے۔ دیکھیے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، اور اسی کو ملا کر 7 آیات بنتی ہیں، 7 مثانی۔ اور اسم سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، تو اللہ کی پہچان اس کے اسم سے ہی ہو سکتی ہے، اس کے اسماء حسنی ہی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، تو اس کی آیات اور اس کے اسماء اور اس کی صفات کے ذریعے ہی سے اس کی معرفت ہو سکتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے حسین و جمیل خوبصورت نام ہیں، اور ہر حسین و جمیل نام ایک حسین و جمیل صفت کا آئینہ دار ہے۔ تو اللہ کے نام سے الرحمن الرحیم، رحمان رحمت سے اس میں مبالغہ ہے، اور بہت بلندی اور چوٹی پر جو رحمت ہو اس کو، اس ہستی کو رحمان کہتے ہیں۔ رحیم اس میں صفت ہے اور فعیل کے وزن پر ہے، اور اس میں دوام کا تصور ہوتا ہے، ہمیشگی کا ایک تصور ہوتا ہے، یعنی اس کی رحمت اپنی چوٹی پر بھی ہے، اور اس کی رحمت دائمی بھی ہے، مستقل بھی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ کائنات کا رب ہے، قابل تعریف ہے، قابل شکر ہے۔ اور یہاں پر اب ایک اور صفت اس کی آ رہی ہے، وہ ہے رب کی۔ اور رب کا مطلب آقا بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنے پوسنے والا بھی ہے، اور ہر شے کو
تکمیل دینے والا بھی ہے. کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سوورین کا مطلب بھی ہے رب کا ایک، اور عالمین. اب یہاں اللہ کا تعارف یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عالمین کی نگرانی کر رہا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کا مالک بھی ہے، اونر بھی ہے، صاحب تصرف بھی ہے، اور دنیا کو پیدا کر کے غافل نہیں ہے بلکہ پورے نظام کو دیکھ بھال کر کے اس کو چلا رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور ہر چیز کی ضرورت کی تکمیل کر رہا ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، اور مالک یوم الدین ہے. یعنی یہ دنیا امتحان ہے، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہاں ہر چیز کے لیے دوام نہیں ہے، فنا ہے، اور ایک دن ہے جس میں عدل و انصاف ہوگا. اور یہاں مالک کا لفظ استعمال ہوا ہے عادل کے بجائے، یعنی عادل یوم الدین نہیں کہا گیا، مالک یوم الدین. اور وہ اس لیے کیا گیا کہ نہ صرف وہ فیصلے کرے گا بلکہ فیصلوں کو نافذ کرے گا، اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں گے. اب یہاں دیکھیے ایک اور صفت آ گئی مالک کی، رحمان، رحیم، رب العالمین اور مالک. تو یہاں ایک اصول سکھایا گیا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ضروری ہے. منہ کھول کر آدمی یوں نہ کہے کہ مجھے یہ دے اور وہ دے. آداب ہیں، ٹکٹس ہیں کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے. اس کے بعد دوسری جو بات یہاں کہی گئی ہے وہ ہے استحقاق دعا. ہمیں مانگنے کا حق کیوں ملتا ہے؟ تو یہ دوسرا مضمون ہے یہاں جو آیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. چونکہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو تجھی سے مانگیں گے. تیری نوکری کرتے ہیں، تیری ملازمت کرتے ہیں، تجھی سے لے کے رہیں گے. نوکری تیری کی ہے، اور سے کیوں مانگے؟ تو یہاں توحید دعا کا مضمون بھی آ گیا ہے، اور توحید عبادت کا مضمون بھی آ گیا ہے. اور ایّا کو پہلے لایا گیا، اس کی وجہ سے حصر کا مضمون پیدا ہو گیا کہ کسی اور سے نہیں، تجھ سے، 2 مرتبہ. تو چونکہ ہم نے 1 مہینے کام کیا ہے اس لیے 1 مہینے کی تنخواہ لے کر رہیں گے. 8 گھنٹے کام کیا ہے، مزدوری لے کر رہیں گے. اور نعبد، عبادت سے مراد ایسی اطاعت ہے جس میں 2-3 چیزیں ہوں. ایک تو اطاعت مع الخضوع، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اطاعت ہو، فرما برداری ہو. عبادت کا مطلب صرف پوجا پاٹ نہیں ہے بلکہ اطاعت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو اور اللہ کے آگے تذلل بھی ہو، احساس ذلت ہو، احساس انکسار ہو. اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو تسلیم بھی کیا جائے اور اس سے محبت کی جائے. یہ ہے مفہوم عبادت کا، اور اس کو صرف پوجا پاٹ کے مفہوم میں نہیں لینا چاہیے بلکہ جامع مفہوم جس میں پوجا پاٹ بھی شامل ہے، یعنی رکوع ہے، سجدہ ہے، محبت ہے، یہ سارے مفاہیم اس کے اندر شامل ہیں. اب اس کے بعد اصل دعا آتی ہے، رہنمائی فرما ہمیں سیدھے راستے کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم. یہ سیدھا راستہ، یہ صراط ہے جو جسر صراط، جسر کہتے ہیں پل کو، جو جسر صراط سے ہو کر جنت میں داخل ہوتا ہے. تو بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اس میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. کسی نبی کا وسیلہ نہیں ہے، کسی صحابی کا، کسی ولی کا، کسی امام کا وسیلہ اور واسطہ نہیں ہے. سیدھا راستہ ہے، صاف رستہ ہے، چلے آؤ سوئے دید و دل. عقل کی راہ سے آؤ گے تو پھیرا ہوگا.
اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دو نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ رکھنے والا راستہ ہے۔ آخری حصے میں وضاحت کی گئی کہ یہ راستہ کیا ہے، ایجابی طریقے سے بھی اور سلبی طریقے سے بھی اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، بلکہ جانا پہچانا راستہ ہے، روز اول سے لوگ اس پر چل رہے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، یہ انبیاء کا، صالحین کا، صدیقین کا، شہداء کا راستہ ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور یہ راستہ مغضوب لوگوں کا بھی نہیں ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور بنی اسرائیل کا اور یہودیوں کا راستہ نہیں، اور یہ راستہ ضالین کا راستہ بھی نہیں ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ بھی نہیں ہے۔ آمین، آمین کا مطلب ہے قبول کر۔ تو یہ ہے دیکھیے سورۃ الفاتحہ کا مختصر مضمون۔ میں نے کوشش کی ہے کہ 11-12 منٹ میں اس کی تکمیل ہو جائے، ورنہ یہ دسترخوان بہت ہی طویل و عریض بھی ہے اور لذیذ بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔